کو نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جمع رکھنا، مسلمانوں کو جمع رکھنا، اس کے لیے صرف اسلام کی آواز کافی نہیں تھی۔ عربوں پر جو کعبہ کا روب تھا، کعبہ کن کے پاس تھا؟ مکے والوں کے پاس۔ کعبہ کن کے پاس تھا؟ حضور تو مدینہ کے تھے، وفات مدینہ میں ہوئی، سلطنت مدینہ تھی، اس کے تاجدار یہی تھے۔ لیکن انصار نے یہ بات نہ سوچی کہ ہم اگر اپنے میں سے کسی کو جانشین رسول بنا لیں تو اس کے ساتھ وہ جو کعبہ کی نسبت ہے اور کعبہ وہ تو نہیں نہ رہے گی، تو جانشین رسول تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کی کعبہ کی نسبت بھی قائم ہو، تاکہ اس کی ہیبت سے اور اس کے روب سے سلطنت چلے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں، جو قوموں کی امامت کرنے والے ہوں، وہ کعبہ کے متولیوں میں سے ہوں، تو اس کی ہیبت سے سارا عرب دبے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی تاریخ یہی چلی آ رہی تھی کہ قریش کی عزت کتنی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ جب عربوں کے تجارتی قافلے چلتے تھے اور ڈاکو پڑتے تھے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ قافلہ کعبہ کے متولیوں کو ہے، ڈاکو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ڈاکو کے دلوں میں بھی حضور کا عزت اور احترام تھی، حضور کا نہیں، یعنی کعبہ کی عزت اور احترام تھی، تو یہ بڑی شان تھی۔ تو کسی نے تو مہاجرین کہاں تھے وفات کے بعد؟ مسجد مدینہ میں، حضور کی مسجد میں۔ اور انصار کہاں تھے؟ ایک انصاری سردار تھے بڑے بزرگ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حال میں حویلی میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس کو کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ۔ وہاں لوگ جمع ہوئے اور سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اب جانشین چنا جائے۔ اگر انصار میں سے چنا جاتا تو مکہ والوں کی جو ہیبت تھی اور ایک کعبہ کی جو نسبت تھی وہ نئے جانشین کی شامل ہوتی نہ۔ تو صحابہ میں ایک صحابی حضرت نعمان، وہ کہیں وہاں سے گزرے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور انصار یہ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں، انہوں نے جا کر مسجد نبوی میں اطلاع دی مہاجرین کو، اور تم یہیں بیٹھے ہو، وہاں تو جانشین رسول کو چنا جا رہا ہے۔ اب جو مدبرین تھے صحابہ میں، 3 آدمی بڑے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر، یہ تینوں وہاں سے اٹھے اور وہاں پہنچ گئے۔ جا کر انہوں نے اجتماع میں شرکت کی، اور وہ لوگ محسوس کر رہے تھے، پہلے سے محسوس کر رہے تھے کہ حضور نے تو امامت نماز کی انہی کو دی ہے، تو جن کو امامت نماز کی دی تھی جو وہی آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ عجیب شان رکھتا ہے۔ حاصل اس کا یہ کہ آپ نے کہا کہ حضور خود فرما گئے الائمۃ من قریش، تو فرمایا کہ ائمہ جو ہیں وہ تو ہوں گے قریش سے، البتہ انصار تم ہمارے وزراء بنو، لیکن جو جانشین رسول ہو وہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور چونکہ بات صحیح تھی، ارشاد نبوت تھا، ان کو بھی یاد آ گئی کہ حضور کا یہ ارشاد ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ سارے انصار مان گئے کہ یہ ٹھیک ہے، کعبہ کے متولی اور قریش اور کعبہ سے نسبت رکھنے والے ان کو آگے کرو تو سارا عرب ایک ہوگا، دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں
وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں آگے داخل ہوں گے اگر ان کا روب رہا. تو کعبہ والوں کا چونکہ پہلے سے روب تھا کہ ان کے قافلے اس نازک دور میں بھی محفوظ تھے. اب بھی مسلمانوں کا عربوں سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہوتا ہے کسی مسئلے میں حالات کا، لیکن جب کعبے کا نام آ جائے تو سب کے دل عظمت میں جھک جاتے ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا میں ہزاروں میلوں کے فاصلے پر بھی جب مسجد بنے تو اسی کی پابندی کہ کعبہ کی طرف کعبہ نشان کعبہ کا ہو. معلوم ہوا کعبہ مسلمانوں کے دل میں بستا ہے. تو انصار نے مان لیا کہ ہاں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک جو شخص قوی ہے اور معاملات کو پورا سمجھتا ہے وہ ہے حضرت عمر. تو میں ان کا نام پیش کرتا ہوں کہ ان کو ہم خلیفہ چن لیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ جو روحانی درجہ ہے مسجد کی امامت وہ تو میں کرتا رہوں، لیکن سلطنت کے امور جو دوڑ بھاگ کے تعلق وہ یہ کر لیں. تو انہوں نے حضرت عمر کا نام پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایسی تقریر کی، ایک ہی بات میں انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا حضرت عمر کو کہ قرآن میں ثانی اثنین حضور کے ساتھ دوسرا خدا نے تمہیں کہا ہے یا مجھے کہا ہے؟ قرآن سب کے سامنے ہے، اس میں ثانی اثنین جو کہا گیا مجھے ہے یا تمہیں؟ اس کا جواب حضرت عمر کے پاس کوئی نہیں تھا. خود تو نہیں کہتے کہ میں ہی ہوں، لیکن چپ ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. آپ تو مجھے خلافت کے لیے کہتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اپنوں کے اجتماع میں ہوئی، مہاجرین میں اور مسجد میں جو پہلے سے ہی ان کے ساتھ تھے، یا اس اجتماع میں ہوئی جو ایک متبادل تجویز کے ساتھ جمع ہوا تھا؟ کیوں جی؟ تو کمال تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ چنے جائیں، لیکن خلیفہ چنے جائیں اس ماحول میں کہ جو جمع ہوا ہے انصار میں سے خلافت چننے کے لیے. تو اگر یہ کوئی ہوتا سازش ہوتی جس سے کہتے ہیں جی حق حضرت علی کا تھا اور یہ تو سازش تھی جس پر ابوبکر نے قبضہ کر لیا، تو میں یہ کہتا ہوں اگر یہ سازش ہوتی تو سازش اپنوں میں ہوتی ہے یا غیروں میں؟ اور سازش چپکے سے ہوتی ہے، اندھیرے میں مشورے ہوتے ہیں. مسلمان اپنی تاریخ میں کوئی اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے. تو اگر یہ سازش ہوتی تو پھر ان کا انتخاب کہاں عمل میں آتا؟ اپنی جگہوں میں. لیکن نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں، بازیوں، طالب علموں، اس بات کو یاد رکھو کہ ابوبکر صدیق کی خلافت عمل میں آئی اس اجتماع میں جو انصار میں سے خلیفہ چننے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے. اور مزہ تب ہے کہ جب انسان کی پذیرائی ان حلقوں میں ہو جو مخالفین کے ہیں. تو اب ان لوگوں نے جب بیعت کر لی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اپنی مسجد میں اور وہاں خبر دی کہ وہاں یہ حالات تھے اور ابوبکر کا خلافت کے لیے انتخاب ہو گیا. تو سارے مہاجرین نے بھی پھر بیعت کی. تو مہاجرین کی بیعت ابوبکر صدیق کی اول درجے کی ہے یا ثانی درجے کی؟ اور اول درجے کی کن کی؟ اول درجے کی بیعت انصار کی ہے ابوبکر کے ساتھ، اور دوسرے درجے میں مہاجرین کی ہے. اب جس کی خلافت اتنی معصوم ہو، اتنی پاکیزہ ہو، اتنی پر لطف ہو کہ اس میں سازش کا کوئی شائبہ تک نہیں، تو میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر اس سے پہلے حضور کا کوئی ارشاد ہو گیا تھا کہ خلیفہ علی ہوں، تو اس موقع پر کوئی شخص تو کہہ سکتا تھا نا کہ اگر انصار میں سے نہیں قریش میں سے چننا خلیفہ تو پھر علی کو چنو. کسی نے نام لیا نہیں، اور اس وقت نام کی ضرورت تھی یا نہیں؟
یہ ہیلا تو کیا جا سکتا تھا نا. اس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک یہ کہیں تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضور غدیر خم میں حضرت علی کو خلیفہ بنا گئے. اگر خلیفہ بنا گئے ہوتے تو وہ وقت تھا کہ کوئی تو آواز اٹھاتا کہ اگر انصار میں سے خلیفہ نہیں تو پھر خلیفہ وہی ہوگا جو غدیر خم میں. کسی نے کہا نہیں. تو یہ پتہ چل گیا کہ خلافت ابوبکر صدیق کی کن حالات میں عمل میں آئی. سمجھا گئی نا کہ نہیں سمجھائی؟ کن حالات میں وہ عمل میں آئی میں نے آپ کے سامنے. اور مسلمانوں میں بیعت میں تو تاخیر ہو سکتی ہے, ووٹنگ میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن نماز میں تاخیر نہیں ہو سکتی. نماز میں وقت پر آنا ہی ہے. جو ہی نماز کا وقت آیا تو نماز میں امامت پھر وہی جو حضور نے قائم کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر کو امام نماز مقرر کیا تھا تو نماز کے لیے کون کھڑے ہوئے؟ اور جنہوں نے بیعت کی اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ تو ہزاروں تھے نا, بہت بڑا اجتماع تھا. ابھی بیعت کر رہے تھے لیکن نماز کا وقت آ گیا تو سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت علی بھی تھے. حضرت علی بھی تھے. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ حضرت علی بھی تھے تو نہ ماننے والوں نے الٹا کر کے کہ کہاں کھڑے تھے, کہ حضرت علی کے وہاں تھے تو کہاں کھڑے تھے. تو میں نے کہا حضرت خالد بن ولید کے دائیں طرف. تاریخ نے اس جگہ کو بھی محفوظ کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے دائیں طرف کھڑے تھے. اب کہ اچھا میں تم تو اب تعجب اس کو کرتے ہو, لیکن ساری امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے آفاقی ہے. آفاقی کا معنی یہ صرف یہ ساری دنیا کے لیے ہے, ساری کائنات کے لیے ہے, یا اپنے فیملی کے لیے. تو کچھ لوگ عقیدہ کرتے ہیں کہ نبی کریم کا دین آپ کے بعد چلے گا اہل بیت سے, فیملی آف دا پروفٹ. اور مسلمان پوری دنیا میں اسی بات پر ڈٹے ہیں کہ حضور کا دین یونیورسل ہے, یونیورسل ہے, کورنگ آل دا زونز آف دا ورلڈ آل دا ٹائم ٹو کم اینڈ کورنگ آل دا واکس آف لائف. حضور کا دین یونیورسل ہے یا مقامی ہے؟ تو اگر یہ کہیں کہ نہیں مقامی تو ہم پوچھتے بھی پھر تم ہی بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہدایت کس سے پھیلے گی؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور کا سب سے بڑا رشتہ کس سے تھا؟ حضور کا وفات کے وقت سب سے بڑا رشتہ کس سے تھا؟ جواب حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ ان کی بیٹی تھی اور یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ میرے جسد کا ٹکڑا ہے. کس کی شان میں کہا؟ حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا عرصہ دنیا میں رہیں؟ 6 مہینے, اور وہ بھی بیمار, 6 مہینے بیمار رہیں. اب اگر جانشینی رسول خاندان میں چلنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں تھے کہ حضرت فاطمہ کو لمبی عمر دے دیتے؟ وہ اپنے والد کے دین کو دنیا میں پھیلاتی. تو اللہ نے حضرت فاطمہ کو کتنا وقت دیا؟ بھائی سمجھا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کتنا عرصہ حضور کے بعد رہیں؟ 6 مہینے. اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین وہ کب تک رہیں؟ نصف صدی. حضور کے بعد نصف صدی تک وہ زندہ رہیں اور پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کا درس دیتی رہی. دنیا میں علم پھیلایا ام المومنین نے, دنیا میں عمل پھیلایا اور جھنڈے لہرائے عمر بن خطاب عثمان غنی نے, اور روحانیت کے مقام کو قائم رکھا حضرت ابوبکر نے. اور عقیدہ یہ دیا کہ مسلمانوں جو امامت ہے وہ تو قومی درجے کی ہے, لیکن ایک درجہ محبت کا بھی ہوتا ہے. محبت وہ کیا کہ اہل سنت والجماعت وہی ہیں جن کی اہل بیت سے محبت ہو. تو محبت کن کی؟ اہل بیت کی. اور امامت کن کی؟ صحابہ کی. ایمان ما اسلام ما چیست؟ اسلام ما
اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت